اللہ جب اپنے کسی بندے سے بات کرنا چاہتا ہے تو کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔ یہ ویڈیو بھی صرف اللہ کے ذریعے آپ کے پاس آئی ہے۔ اللہ کی مرضی تھی تبھی آپ کے پاس میری یہ ویڈیو آئی ہے۔ اللہ خاموشی سے اپنے بندے کی مدد کرتا ہے۔ اگر آپ پر یہ 4 نشانیاں ظاہر ہونے لگے، جب لگے اللہ خاموش ہے، تو شاید اللہ تمہیں بدل رہا ہوگا۔ کبھی کبھی سب تھم سا جاتا ہے، کوئی آواز بھی نہیں آتی، نہ کوئی حل نکلتا ہے، نہ کوئی مدد کے لیے آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے زندگی رک سی گئی ہے، اور نہ کوئی سننے والا ہوتا ہے، اور نہ کوئی اپنے بارے میں سنانے والا ہوتا ہے، اور نہ کوئی حال چال پوچھنے والا ہوتا ہے۔ خود سے ایک سوال کرتے ہیں، کیا اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے؟ یا اللہ اب تو میری مدد کے لیے آ جا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھتا بھی ہے، اور اللہ کی خاموشی سے ہماری مدد بھی کر رہا ہے۔ اللہ کی مدد ہمیں اچانک دکھائی نہیں دیتی، دھیرے دھیرے دکھائی دیتی ہے۔ اللہ کی جانب مدد ملتی ہے تو انسان پر 4 نشانیاں دکھائی دیتی ہے۔ نشانی پہلی یہ کہ اللہ انسان کو تنہا کر دیتا ہے، اتنا انتہا تنہا کر دیتا ہے، اس کے پاس ہر رشتے ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے رشتے بھی ختم ہو جاتے جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور نہ ہی لوگ اس کے لیے رہتے، ہر لوگ بدل جاتے۔ یہ اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ دل کا سکون ملے، اور اللہ نے تم سے یہ سب کچھ ہٹا دیا جو تمہیں اپنی طرف سے دور رکھے ہوا تھا۔ کچھ خوابوں کا ٹوٹ جانا، کچھ کاموں کا بگڑ جانا، کچھ رشتے کا ٹوٹ جانا، اللہ سب سے اکیلا کر اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ اللہ جب اپنے پاس لانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے تنہائی دیتا ہے تاکہ تم اللہ کو یاد کر سکو۔ تم اپنے سجدوں میں روتے ہو، اور سجدے میں بہنے والے آنسو کبھی بھی خالی نہیں جاتے۔ دوسرا نشانی یہ ہے کہ اچانک سے تمہارے دل میں بے چینی سی ہونے لگتی ہے۔ کچھ دنوں پہلے تم ٹھیک ٹھاک تھے، اب تمہیں کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ جو چیزیں تمہیں پہلے اچھی لگتی تھی، اب تمہیں ان چیزوں کو دیکھ کر بے چینی سی ہوتی ہے۔ پہلے جو کام کرتے تھے اس کو کرنے میں خوشی محسوس ہوتی تھی، لیکن جب بے چینی سی محسوس ہوتی ہے، یہ بے چینی اللہ کی طرف سے، اللہ تمہیں دنیا کی اس جال سے نکال رہا ہے۔ یہ بے چینی، یہ ادھورا پن، یہ یاد دلاتا ہے کہ تم دنیا کے لیے نہیں بنے۔ جب اللہ کبھی کسی بندے کو اپنے پاس لانا چاہتا ہے تو اس کے دل میں ایسی بے چینی، ایسی پیاس ڈال دیتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز اس کی بے چینی اور پیاس کو بجھا نہیں سکتا۔ یہ پیاس صرف اللہ کی عبادت اور سجدوں کی ٹھنڈک سے بجھتی ہے، اور یہ بے چینی اللہ کے ذکر سے ختم ہوتی ہے۔ یہ ایسی بے چینی ہوتی ہے کہ تم اس سے کسی سے بھی بیان نہیں کر سکتے۔ تو آپ خوش نصیب ہو کہ آپ اپنی بے چینی اور درد کسی کو بتا نہیں سکتے۔ خوش نصیب ہو آپ، اللہ آپ پر خاموشی سے کام کر رہا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ مایوس ہو کر پلٹ جاتے ہیں، لیکن جو لوگ تھم جاتے ہیں، رک کر اللہ کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، انہیں وہ مدد دکھتی ہے جو آنکھوں سے نہیں، دل کی گہرائی سے محسوس کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، جب اللہ خاموش ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تم سے غافل ہے، بلکہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ تمہاری تقدیر خاموشی کے ساتھ لکھ رہا ہے۔ کبھی کبھی انسان اتنا تھک جاتا ہے کہ لوگوں کے باتوں سے، لوگوں کے رویوں سے، اپنے حالات سے چیخ کر رونا چاہتا ہے، کسی کے گلا پکڑ کر رونا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس کوئی نہیں ہوتا ہے۔ بس آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہتے ہیں، دل سے ایک ہی آواز نکلتی ہے، یا اللہ کتنا آزمائے گا تو؟ اب میں بہت تھک چکا ہوں، اب یہ سب برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ تھکاوٹ اپنے آپ بڑھ جاتی ہے، آنسو رکنے کا نام نہیں لیتا۔ یہ بات جان لیجئے، یہ آنسو، یہ تھکن، یہ بے چینی بے وجہ نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ نشانی نمبر 2، آزمائش بہت زیادہ بڑھ گئی ہو، خود کو بہت زیادہ کمزور محسوس کرنے لگے ہو، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آنے لگتا ہو، ایسا لگتا ہو کہ تم بیچ میں کھڑے ہو اور کہیں کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا ہے، مسلسل ٹوٹ چکے ہو، کہیں سے کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، کوئی دعا قبول ہو اس کی جگہ الجھنیں بڑھنے لگی ہے۔
ایسا لگتا ہے کہ ہر راستہ بند ہو گیا، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہاری روحانی طاقت کو بڑھا رہا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہاں صبر، وہاں ما صبر للہ و باللہ کی صبر کرو، اور تمہارا صبر صرف اللہ کی مدد سے ہے۔ صبر کوئی کمزوری نہیں ہوتی، ہر کسی کے حصے میں یہ صبر آتا بھی نہیں ہے۔ اللہ جسے قبول کرتا ہے اسی بندے کو حصے میں صبر آتا ہے۔ صبر کر کے کوئی معمولی بات نہیں ہے صبر کرنا، جسے اللہ چاہتا ہے اسی کو صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ کبھی کبھی تم سوچتے ہو کہ میں اتنا کمزور، پھر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں اب تھک چکا ہوں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ آپ کے ساتھ ایسا اس لیے ہو رہا ہے، اللہ نے آپ کو اپنے خاص بندوں میں سے چن لیا ہے۔ خاص طور پر اللہ چاہتا ہے کہ تم برداشت کر سکو گے۔ اللہ تمہیں خاموشی سے مضبوط کر رہا ہے۔ تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی، تمہاری آنکھوں میں ہر رات نماز عشاء سے لے کر بستر تک بھیگی رہتی ہے، دل یہی کہتا ہے بس اب اور نہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جہاں اللہ تمہیں توڑ کر جوڑ رہا ہوتا ہے، جس طرح لوہے سے سامان بنانے کے لیے لوہے کو آگ کی بھٹی میں رکھ کر بہت زیادہ گرم کرنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر اس سے بہت مضبوط سامان اور تیز تلوار تیار ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اللہ بھی تمہارے دل کو تپش سے گزارتا ہے تاکہ ہمارے ایمان بھی اللہ پر مضبوط ہو جائے۔ خاموش مدد جو تم نے محسوس نہیں کی جب تم سے سب چھوڑ کے چلے گئے، اس وقت ایک امید ملی تھی۔ جب سارے راستے بند ہو گئے تھے اس وقت ایک راستہ ملا، وہ اللہ کی خاموش مدد تھی۔ اللہ کی مدد ایسی ہوتی ہے جو شور نہیں کرتی، نہ چیختی ہے نہ چلاتی ہے۔ اللہ کی مدد خاموش ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے کہ آزماتا کیوں ہے؟ اللہ اپنے بندے کو اس لیے آزماتا ہے کہ اندھیرے میں بھی اپنے بندے کو چمکا سکے۔ تم میں وہ روشنی ہے جو اللہ دنیا والے کو دکھانا چاہتا ہے۔ جب اللہ تمہیں مشکلوں سے گزار رہا ہوتا ہے تو اللہ تمہاری روح کو بلند کرنا چاہتا ہے، تمہیں ایسی چیزیں سکھا رہا ہوتا ہے۔ صبر، عاجزی، شکر، یقین، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ تم سے خاموشی سے تمہارے اندر ڈال رہا ہوتا ہے۔ یہ سب نشانیاں تمہارے اندر سب کچھ بدل سکتی ہے۔ اللہ کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہو، اللہ کی نشاندہی کرتا ہے۔ تمہارا دل ٹوٹ رہا ہوتا ہے اور تم اللہ کو پہلے سے زیادہ یاد کر رہے ہو۔ سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی خاموشی سے مدد پہلے سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے لگتے ہو۔ یہ وہ نشانی ہے جسے لوگ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کا دل پہلے سے زیادہ ٹوٹ گیا، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے اللہ ان کے دل کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور وہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ اللہ پہلے سے زیادہ تکلیف دے رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، میں اپنے بندوں کو اس کے گمان کے مطابق عطا کرتا ہوں، یعنی جب تم اللہ کو یاد کرتے ہو یا پھر پکارتے ہو، اللہ صرف سنتا ہی نہیں بلکہ تمہارے قریب آ رہا ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تم خوش دکھائی دیتے ہو لیکن اندر سے ٹوٹ چکے ہوئے ہوتے ہو۔ تمہاری دعائیں آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے، دل اندر سے روتا ہے، تڑپتا ہے، چلاتا ہے، چیختا ہے، چلانے کا من کرتا ہے، مگر آپ کی زبان خاموش ہوتی ہے، کوئی وہ پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا کہ کیا حال ہے۔ یہ وہی وقت ہوتا ہے کہ اللہ اپنے خاص بندے کو خاص طریقے سے اس کا قرب بڑھاتا ہے۔ ایسے وقت میں دنیا کی ہر چیز بیکار لگنے لگتی ہے، دنیا کی طرف آپ کا دھیان ہی نہیں رہتا۔ اسی وقت میں اللہ تمہیں اپنی طرف کر لیتا ہے۔ جب سب لوگ تمہیں سمجھنے سے انکار کر دے تو تم نے اللہ سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی باتیں تم نے اللہ سے کرنے لگتے ہو۔ اللہ سے ہی دل لگانا شروع کر دی، سجدے لمبے کر دیے، سجدے میں ہی اللہ سے باتیں کرنے لگے۔ جب دل رونے لگا تو زبان پر یا اللہ آنے لگا۔ یہ سب تبدیلیاں اللہ کی نشانیاں ہی تھی، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ اللہ تمہارے سب سے قریب ہے، خاموشی کے بعد کا تحفہ ہے۔ جب تم دل سے اللہ سے جڑ جاتے ہو، اللہ تمہیں وہ عطا کرتا ہے جس کا تمہیں یقین بھی نہیں ہوتا۔
तुम्हारे लिए हर दरवाज़े खोल दिए जाते, वो दरवाज़े खोल दिए जाते हैं जो कभी आप तुम्हारी आरज़ू थी वो भी मिल जाते, दिल को सुकून आ जाता है, गुनाहों से तौबा हो जाती, सबसे बढ़कर अल्लाह के करीब हो जाते हो। ये सारी नेमतें दिलों के टूटने के बाद ही मिलती है। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।